ویٹ لاس اینڈ مائگرین ریورس کرنے کی ٹپس اگر آپ کو چاہیے تو میں نے ٹک ٹاک پر بہت سی لڑکیوں کو گائیڈ کیا ہے جن کا ایک ہفتے کے اندر مائگرین ریورس ہوا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسی کوئی ٹپس چاہیے تو آپ لوگ مجھے فالو کیجئے اور مجھے کمنٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کو لازماً گائیڈ کروں گی۔ تو آئے گا میرے دل کو تب کرا جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ یہاں میں بچوں کے لیے گاجر کا حلوہ بنانے لگی تھی۔ آپ کو پتا تو ہے گاجر کو گریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو یہاں میں نے ثابت گاجریں ہی پریشر کوکر میں لگائی اور ان میں دودھ ڈال کر وداؤٹ گھی میں نے حلوہ بنایا۔ آپ لوگ بھی یہ چیز ٹرائی کیا کریں کیونکہ انہیلدی جو کھانے ہوتے ہیں نا وہ ہماری صحت کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور جب چینی اور گھی مکس ہو جاتا ہے نا تو وہ اندر جا کر ہمارے بہت سی تباہیاں لاتا ہے۔ میں نے کل ٹک ٹاک پر ایک اپنی سٹوری تھوڑی سی شیئر کی، اس پر 2.25 لاکھ ویوز آ چکے تھے ایک دن کے اندر۔ وہ سٹوری کیا تھی کہ جب ہم جڑواں بہنیں پیدا ہوئی تھی نا تو میری 4 پھپھوں تھی۔ ایک پھپھو نے آ کر ہمارے گھر میں اتنا رونا ڈالا، اتنا وین ڈالا، ہائے میرے پرا کا 2 تیاں ہو گئیاں، ہائے میرے پرا کنج ویائے گا، ہائے میرا پرا انہوں کنج پالے گا۔ بھئی پالنا ویانا پھپھیوں کا کام ہوتا ہے نہیں نا، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے انہوں نے کس طرح پالنی ہے، کس طرح بیانی ہے۔ پھپھیوں کا ان میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہاں تو وہ خرچے اٹھاتی ہو نا تو پھر بات ہے، جب انہوں نے خرچے نہیں اٹھانے تو پھر اس طرح کے رونا ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ایسا انہوں نے رونا وین ڈالا، 1 مہینے بعد ہی میری بہن مر گئی۔ بیمار ہوئی تو دادکوں نے پیسے نہ دیے، دادکوں نے کہا جاؤ جی اسے اپنے میکے لے جاؤ۔ میری امی روتی دھوتی ادھر لے گئی، لیکن یہ ہے کہ میری نانی تھی وہ بڑی غریب تھی، ان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا، تو وہ پھر یہ ہے کہ میری بہن مر گئی۔ ہائے تو ان کی لگ گئی نا، ہائے میرے پرا کار 2 تیاں ہو گئیاں، ہائے میرا پرا کنج وے آئے گا۔ اور پھپھو بھی ایسی کہ جب میری شادی ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کدھر ہوں، اور وہ شادی پر آئی بھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ ایسی ہوتی ہیں پھپھیاں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے، اپنے بچوں میں ہستی بستی رہیں۔ آج ان کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھی سب اپنے اپنے گھروں میں بیاہی جا چکی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہوتی ہیں کہاں نہیں ہوتی۔ میرے ابو اتنا نہیں ملتے، جب کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر ملنا ملانا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب فیملیز میں ایشوز بنتے ہیں، باتیں بنتی ہیں تو پھر دل جو ہے نا دور ہو جاتے ہیں، پھر کسی سے ملنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ بس یہ سٹوری میں نے اپنی ٹک ٹاک پر شیئر کی تھی تو اس پر 1.5 لاکھ ویوز آ گیا، اور لوگوں نے اتنے کمنٹ کیے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹیاں کس کو پسند نہیں ہوتی؟ بیٹیاں مجھے بھی پسند ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، لیکن مجھے بیٹیاں اتنی پسند ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کی لے کر پالوں، لیکن پھر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ پہلے ہی 4 بچوں کی ذمہ داریاں، پھر کسی غیر کی بیٹی لے لوں گی تو اچھا نہیں رہے گا، اس لیے بھی یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہوں، خاموش ہو جاتی ہوں۔ ادروائز میرے ہسبینڈ کو اور مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ شاید جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی یا جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ان سے بھی دور رکھتا ہے، اس کی تڑپ بھی آپ کے دل میں رکھتا ہے۔ اب تو شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، وہ تڑپ بھی نہیں رہی اتنی۔ بہرحال میں آپ کو ویٹ لاس اور ویٹ مینٹین اور مائگرین ریورس کرنے کی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی تھی، شاید کچھ بہنوں کی نظروں سے گزری ہے، لیکن یہ میں پھر اب کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی ریورس کرنا ہے، میں نے 4-5 سال تجربے کی بنا پر آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے بڑے دھکے کھائے، میں نے اپنا HbA1c ریورس کیا، میں نے اپنا مائگرین ریورس کیا۔ مجھے 4-5 سال اتنا زیادہ مائگرین پین ہوتا تھا، یقین کرے سارا دن ہوتا رہتا تھا، اور 3 دن 72 گھنٹے اس کا جو سلسلہ نا وہ جاری رہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ہے، اس طرح ہی چلتی رہے گی زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی، میں اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالوں گی۔ میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کیا، ڈاکٹرز کو سرچ کرنا شروع کیا، میں نے وداؤٹ میڈیسن اپنا مائگرین پین، اپنی HbA1c ریورس کیا۔ 6.8 HbA1c تھا، میں 4.8 پر لے کر آئی۔ مائگرین تھا مجھے الحمدللہ اب 2 سال سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف ایک ٹپس ہے، بس 2 ٹائم کھانا، منہ بند، چینی آئل سے پرہیز، واک، ایکسرسائز، پانی پینا، میدے سے پرہیز، بیکری آئٹم سے پرہیز۔ بس سمپل آپ اس فارمولے کو جب سمجھ لیں گے نا تو آپ کی ہر چیز ریورس ہوتی جائے گی۔ آپ کو جو بیماری بھی ہے نا وہ ریورس ہوتی جائے گی۔ اگر کچھ لڑکیاں میری اس فارمولے کو سمجھ لیں گی نا، ٹک ٹاک پر تو جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے اچھا بھلا 1 ہفتے کے اندر ریورس کر لیا، لیکن اگر آپ لوگ بھی سمجھ لیں گے نا تو آپ لوگوں کو بھی ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی، اور بہت ایزیلی سالو ہو جائیں گی، اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گی۔ صرف ایک دفعہ اس ٹرک کو آزما کر دیکھیں۔